بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك له الجد من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها دليلا برحمتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم أجمعين الأولين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أما الباقون خمسة آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين زين العابدين. صلوات خدا رحمت الرحیم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جس طرح جس نے اس قضا میں حصہ لیا کریمہ اہل بیت شفیعہ روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو قبول فرمائے. مالک کائنات جو دوران امام زمان علیہ السلام کی ظہور حضور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوال و انصار میں شمار فرما. ہر قسم کی ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما. کریم پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا شیعہ اور عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی مدد فرما. پر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات. اور اس میں شامل واسطے بابا بلند صلوات.
جس مظلوم امام کے شفیع جنازہ کو کندھا دینے کے لیے ہم سبھی جہاں حاضر ہیں، ان کا نام علی ہے، لقب زین العابدین، سید الساجدین، بیمار کربلا، اسیر شام، اور کتنے ایسے القاب ہیں جو امت نے اس مظلوم امام کو دیے۔ علی نام ہے، حسین ابن علی کے بیٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی ہے، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے، اگر خدا مجھے 100 بیٹا عطا کرے میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا، ہر ایک کا نام علی رکھوں گا۔ 3 بیٹے، تینوں کا نام علی۔ لیکن ایک اور امتیازی پہلو یہاں پر یہ ہے، عرب کا یہ رواج ہے کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی ہے، نام سے کم پکارا جاتا ہے، کنیت سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ جس طرح مولانا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن علیہ السلام ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ عبداللہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا نام، شہرت اور آپ نے جو نام رکھا علی، کنیت رکھی تو ابو عبداللہ رکھی، ابو زین العابدین نہیں رکھی، ابو علی اکبر نہیں رکھی، زین العابدین نہیں رکھی۔ وجہ یہ تھی کہ حسین کو اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار ہے، جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو شروع یہی سے کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ امام حسین کے دروازے پہ یہی لکھا، اس کی تمثیل آپ نے دیکھا کہ منہاج الحسین کے دروازے پہ بھی فرید کی صورت میں یہی کلمہ جو ہے وہ ابیضا کیا۔ آج جس علی کی شہادت ہے، نام تو اس کا علی ہے، کہلاتے زین العابدین ہیں۔ کیا باقی امام عبادت گزاروں کی زینت نہیں؟ علی جیسا عابد جو وقت شہادت یہ کہہ رہا ہو میرے اللہ جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا، جو حالت سجدہ میں خوف خدا سے اتنا گریا کیا کرتے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابو دردہ کی روایت ہے، ایک دن کہتا ہے کہ میں نے کسی کی انتہائی دردناک آواز میں روتے ہوئے اس کی چیخ و پکار کو سنا، بستر پہ آرام نہ کر سکا، اٹھ بیٹھا، چل پڑا آواز کی طرف، لیکن جیسے جیسے آواز کے قریب ہوا آواز کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی۔
جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی عبادت پہ ایک شخص حالت سجدہ میں ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو مولا علی علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں ہے. میں دوڑتا ہوا در زہرا پہ پہنچا. دستک دی. بی نے پوچھا کون ہو؟ ابی درداء ہوں. اس وقت کیوں آئے ہو؟ آقا زادی کی خیر کی خبر نہیں لایا. استری علی کو روتا چیختا سنا. جب وہاں پہنچا تو علی بے ہوش ہو چکے تھے. مجھے ڈر ہے کہیں میرے واپس جانے سے پہلے آپ کی روح پرواز نہ کر جائے. رسول کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہے ابی درداء تم نے تو آج پہلی مرتبہ علی کی اس حالت میں دیکھا ہے. میں فاطمہ ہر روز خوف خدا سے علی کو کتنی مرتبہ بے ہوش ہوتے دیکھتی. لیکن زین العابدین لقب نہیں. وجہ یہ تھی میرے بھائیوں سرکروں علی نے سجدے کیے تو حالت امن میں کیے تھے. مسجد میں کیے, مصلی پہ کیے, جنگ میں کیے سکتے. سکین کا واقعہ ہے. لیکن سجاد زین العابدین اس لیے کہلائے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی, مصیبت ٹلتی, فوراً سجدہ شکر میں چلے جاتے. کربلا سے کوفہ تک, کوفہ سے شام تک سجاد ہر مصیبت کے ٹلنے پر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے. جو صافنات بھی کہتے ہیں اتنے سجدے کیے کہ گھٹنوں پر گٹھے پڑ جاتے, پاؤں پر گٹھے پڑ جاتے, جو سال میں کئی مرتبہ کٹواتے. لیکن زین العابدین تب کہلائے کہ جب شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنی سر ننگے پٹھیوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ تعزیانے کھاتے, تکلیفیں اٹھاتے, اور جب وہ تکلیفیں گزر جاتی تو فوراً خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ شکر للہ, میرے اللہ تیرا شکر ہے. اتنے سجدے کیے کہ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی انت زین العابدین انت سید الساجدین. تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو, تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو. والدہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی, باپ جوانان جنت کے سردار ہیں, دادا بابوہما خیر منہما. اگر علی کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو علی ان سے بھی افضل ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو علی جیسا عظیم امام کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. خود سوچو جس مصطفیٰ کا علی غلام ہوگا وہ مصطفیٰ کتنی شان کا مالک ہوگا. اور وہ مصطفیٰ جس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں پہ برم آ جاتے تھے, خدا کو کہنا پڑا کہ اے میرے عبد اپنی عبادت میں کمی کر لے, تیرے پاؤں پہ برم پڑ جاتے ہیں. کوئی خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ تجھے اتنی تکلیف میں دیکھو. اتنا عظیم یہ خان وعدہ ہے. سید الساجدین ہر امام کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند ہے. امام سے پڑھ کر کائنات میں کوئی فرد اتنا غیرت مند نہیں جتنا امام معصوم ہو. سجاد اسی سلسلہ امامت کے غشور چوتھے امام ہیں. شرعی طور پر زر خرید کنیزوں کا مالک سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن سجاد اتنا غیرت مند تھے کہ گھر کی کنیزوں کو حکم تھا کہ سجاد کے سامنے سے جب گزرو تو اپنے پردے کا خیال رکھ کے گزرا کرو, کیونکہ سجاد اپنی کنیزوں کو بھی سر ننگے نہیں دیکھ سکتے.
اپنی کلیزوں کو بھی، جو اپنی کلیزوں کو بھی سرمنگے نہ دیکھ سکتا ہو، اس نے اپنے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کس نے دیکھا؟ سید الساجدین امام ہے، اور امام جو ہے وہ خالق کی طرف سے اس کے دین کا محافظ ہے، مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ ادھر اس مظلوم کا نام آتا ہے، آنکھیں آنسو برسانے لگ جاتی ہیں۔ شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں کس طرح وقت گزارا، لیکن یاد رکھیے اپنی منصب امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ منورہ میں شام کی قید سے رہا ہو کے پہنچے تو مدینہ کے باہر خیمہ زن ہوئے۔ بشیر ابن یزلم کو حکم دیا، تیرا بابا اشعار کہتا تھا، کیا تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ مولا پھر مدینہ میں چلے جا، پہلے مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دے دو۔ اب بشیر کے گریبان جان کیا ہوا ہے، سر میں خاک ڈلی ہوئی ہے، رو رو کے مدینہ کی گلیوں میں کہہ رہے ہو مدینہ والو یا اہل یثرب لا مقام لکم، او مدینہ والے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ کے سردار ملک کے باہر آ گئے۔ اعلان کرتا کرتا جب محلہ بنی ہاشم کے ایک دروازے سے گزرا نا، جس دروازے میں ایک ضعیفہ بیٹھی رو رہی تھی، اٹھا کے کہتے ہیں کن سرداروں کی بات کر رہے ہو؟ میرا سردار تو حسین ہے، میرا سردار تو علی اکبر ہے، مدینہ کا سردار تو سجاد ہے۔ کہا کہ سجاد تشریف لے آئے ہیں۔ فوراً کے سوال کیا کیا میرا عباس بھی آیا ہے؟ کہا بی بی تو نے عباس کا کیوں پوچھا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں پوچھا؟ کہا اس لیے میں نے عباس کا پوچھا، اگر میرا عباس آ گیا ہے نا سارے آ گئے ہیں۔ کہا نہیں میرا عباس نہیں آیا۔ پھر جب اس بیوی کو ام البنین جب کہہ کے لوگ پکارتے نا تو کہتی خبردار مجھے ام البنین نہ کہا کرے، میرے چاروں بیٹے مارے گئے ہیں۔ جب تک زندہ رہی عباس کو نہیں روئی یا اپنے بیٹوں کو نہیں روئی، جب بھی روتی تھی حسین کو روتی تھی۔ پوچھا گیا ام البنین تم اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں روتی؟ ان کی ماں زندہ ہے، حسین کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے میں حسین کے غم میں روتی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے بتاداروں، پورا مدینہ سے باہر اس جگہ جا پہنچا جہاں سجاد قافلے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آنسو جاری تھے، ایک رومال تر ہو جاتا، دوسرا ایک تر ہوتا، دوسرا تر ہوتا اور آ جاتا۔ جناب ام کلثوم کی جب نظر پڑی نانا کی قبر پہ تو رو کے کہتے ہیں یا مدینہ تو جب تیرا اللہ تک بلینا، او ہمارے نانا کا شہر میں قبول نہ کر، ہم تجھ میں رہنے کے قابل نہیں تھے۔ ایک عجیب تب پتا چلا والا سجاد نے کہا کہ مدینہ والوں، قرآن نے اور ہمارے نانا رسول نے جتنا اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کرنے کی تاکید کی ہے،
اگر اس کے برعکس یہ کہتے کہ آل رسول کو جتنا ظلم کر سکتے ہو کرنا، مدینہ والوں ہم پہ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے کہ جو پوری کائنات میں کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوا، اس سے زیادہ ظلم نہ کر پاتے۔ جس زندان سے رہا ہو کے آئے تھے نا، اس کی چھت نہیں تھی، سردیوں میں سخت سردی پڑتی، گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی۔ جب شدید گرمی کا موسم ہوتا تو علماء مقتل نوٹ کرتے ہیں، مائیں اپنے بچے جو بچ گئے تھے ان کو سینے سے لگا کے صبح کے وقت مشرقی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی، اور جب سورج ڈھل جاتا تو مغربی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا تو کڑکتی دھوپ میں اپنے سینے سے لگا کے کڑکتی دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتی، زمین اتنی تپ جاتی کہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ امام زمان علیہ السلام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے، میرا سلام و میری امدادیوں کو زندان شام کی دھوپ اور سردی کی وجہ سے جن کے چہروں کی کھال ابھر گئی ہوئی، جب یہ بیویاں مدینہ پہنچی تھی اور یہ اعلان محمد ابن حنفیہ نے بھی سنا، بنائی کمزور ہو چکی تھی، غلام کو ساتھ دے کے کہا کہ چلو تاکہ ہم بھی سجاد کا استقبال کرتے ہیں۔ جب مولا سجاد کو پتا چلا نا کہ میرا چچا آ رہا ہے تو کافلے سے نکل کے راستے میں آگے بیٹھ گئے، ساتھ باقی رہے۔ جب محمد حنفیہ وہاں پہنچے تو رک گئے اور ایک سوال کرتے، ضعیف کیا تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے؟ حضرت اللہ سجاد کہتے، چچا میں ہی تیرا بھتیجا سجاد ہوں، آزاد چت کے جب پیچھے ہٹ کے کہتا تو میرا بھتیجا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سجاد کا 24 سال کا کڑیا تھا جواب، تو 80 سال کا پورا۔ چچا میں ہی تیرا بیٹا سجاد ہوں۔ چچا کو لے کے وہاں آئے جہاں رسول ذاتیہ زمین پہ بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ سجاد اپنے چچا محمد حنفیہ سے یہ کہتے ہیں، چچا ذرا ان بیویوں میں اپنی بہن زینب کو تو پہچانو۔ محمد حنفیہ پہچان نہیں سکے۔ سجاد کون ہے؟ زینب کہا، چچا یہ تو خاک پہ بیٹھے سر میں خاک ڈالے اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے، یہ تیری بہن زینب ہے۔ حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے، اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، سجاد آگے بڑھ کے چچا کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا کہ چچا میرے پھپھی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا۔ چچا نے پتھر کھا کھا کے مدینہ پہنچے، بابا کے ہم میں روتے، شعراء کو بلا کے کہا کہ تم میں سے جو شعر کہہ سکتا ہے نا
میرے بابا کے غم میں مرثیہ لکھو، نوحے لکھو. شاید نوحے لکھتے، مرثیہ لکھتے، ان کو انعام و اکرام دیتے، پھر خود نیچے بیٹھ جاتے، کہتے ذرا ممبر پہ آ کے میرے بابا کے غم میں کوئی دعا سناؤ، میرے بھائی علی اصغر کے غم میں مصیبت میں کوئی دعا سناؤ، میرے جوان بھائی علی اکبر کا کوئی دعا سناؤ. شعر و شاعری مرثیہ کا ادب رواج دیا. میں نے آپ کے سامنے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے. امل واؤن خمسہ، اس دنیا میں 5 ہستیاں ہیں، وہ اتنا روئی ہیں، اتنا روئی ہیں، جتنا وہ روئے ہیں اتنا کوئی بھی کائنات میں نہیں رویا. پوچھا گیا مولا کون کون؟ فرمایا آدم. آدم جنت سے نکالے جانے اور حوا سے بچھڑنے کے غم میں اتنا روئے کہ روایت میں ہے کہ ان کے آنسو پی کے پرندے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے. دوسری ہستی رونے والے جناب یعقوب ہیں. اپنے بیٹے یوسف کے غم میں، جدائی میں، جانتے تھے علم نبوت سے کہ وہ زندہ ہیں، پھر بھی اتنا روئی. قرآن کہتا ہے اب یزت عینا، رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. تیسری ہستی رونے والی یوسف ہے، جو بابا کی جدائی میں زندان میں اتنا روئے کہ قیدی تنگ آ کے قیدیوں نے کہا یوسف اپنے رونے کا وقت مقرر کرو، یا دن کو رو یا رات کو. ایک وقت مقرر کر لی. چوتھی ہستی ہے رسول کی مظلومہ، مقصور جس کی پسلیاں مسلمانوں نے ایک پسلی نہیں. جب زیارت پڑھتے ہیں نا، ایک دن مسلمان دروازے پہ آ گئے، دستک ہوئی، علی گئے. جب واپس لوٹے نا، فاطمہ پوچھتی ہے کہ علی کیا مدینہ والے مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے تھے؟ نہیں فاطمہ، آئے تھے کہ فاطمہ سے کہو رونا بند کر دے، کیونکہ جب فاطمہ اپنے غم میں روتی ہے نا تو ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. اس وقت تڑپ کے بھی کہتی ہے علی راسا وہ حق کی بصبر تو، انہوں نے میرا حق لوٹ لیا، میں برداشت کر گئی، پدک چھن گیا، میں صبر کر گئی. قاتل محسنی بصبر تو، انہوں نے میرے شکم عطا میرے بیٹے محسن کو شہید کر دیا، بصبر تو میں نے پھر بھی صبر کیا. کتر ازلائی، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، صبر تو میں نے صبر کر لیا. ایت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تک یہ مظلومیت زہرا بیان کر رہا تھا، لیکن ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا، وہ چیخ پڑا اور چیخ کے آگے بڑھا، کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر سینے کی ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے نا تو آدمی کو چین نہیں ہوتا. ازاداروں بطول کی بیٹی کے اوپر تو جلتا ہوا دروازہ گر گیا تھا، اوپر سے مسلمان گزر گئے تھے، ایک پسلی نہیں بطول کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک سانس کے ساتھ سہارا طرف طرف کہتی تھی صبح تیہ مسائب لوت نہا
صبح دل ایام سر دل ایام دن روتی رات روتی ہم پانچویں ہستی حسین کا مظلوم بیٹا اسیر شاہ مولانا سجاد ہے. ازادار علماء یہ کہتے ہیں کہ ازادار کے رونے کے لیے بس 3 ہی لفظ کافی ہے: سجاد، زینب اور کلثوم. تب اس مظلوم سے پوچھا گیا نا، سجاد تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کے 3 مرتبہ کہا اشار اشار اشار. آج اسی شام کے قیدی کے شبیہ جنازہ کو کندھا دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو دن کو روتا، رات کو روتا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو دیتا، جوان پہ نظر پڑتی علی اکبر یاد آ جاتے، کسی بچے پہ نظر پڑتی علی اصغر یاد آ جاتے، کھانے پہ نظر پڑتی کربلا والوں کی بھوک پیاس یاد آ جاتی، کسی خاتون کے سر کو چادر گل پہ اپنے پھوپھیوں کے ننگے سر یاد آ جاتے. ایک دن کسی نے کہا اب رونا بس کر دو، قتل ہونا تو آپ کا شیوا ہے. فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، قتل ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن کیا ہم رسول ذاتیوں کے سر ننگے بازاروں اور درباروں میں جا کر خطبے دینا، پتھر کھانا کی بات؟ ایک دن ایک چاہنے والے نے کہ عرض کی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ شادی میں تشریف لائیں. سن کے رو پڑے. کہا کہ جب سے ہم کربلا اور شام و کوفہ گئے ہیں نا، ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا. مولانا کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ شادیوں میں آئیں؟ ہاں ایک صورت ہے، میرے بابا ایک مظلوم کی سب عذاب بچھاؤ، میرے بابا کی مجلس رکھو، پھر میں بھی آؤں گا، میرے پھوپھی زینب بھی آئے گی. ازادار نے مجلس رکھی، مسرت تیار کی، مردوں میں امام سجاد کے لیے، عورتوں میں جناب زینب کے لیے. جب امام تشریف لائے تو عزت و تکریم کے ساتھ مسرت پہ بٹھایا، خود دروازے میں چلا گیا، کام میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب مسرت دیکھتا ہے نا تو مسرت خالی ہے. ادھر ادھر جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ مولا سجاد وہاں کھڑے ہیں جہاں آنے والوں کے بنتے ہیں. آگے کہتے ہیں مولا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں میرے بابا کے ازادار آئے ہیں، میں ان کا استقبال کر رہا ہوں. ادھر میں مردوں کا استقبال کروں، ادھر میری پھوپھی زینب عورتوں کا استقبال کر رہی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کریم، اتنے کریم ہیں کہ علی اکبر کا قاتل ملعون جب مکہ سے بھاگ کے مدینہ آیا، کسی نے پناہ نہ دی. امام کے گھر پناہ ملی، 3 دن مہمان رہا. چوتھے یا تیسرے دن جب جانے لگا تو امام سے مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے کے لیے گئے. جب وہ الوداع ہونے لگا نا تو ایک مرتبہ رک کے کہتا ہے سجاد شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں. ماں فرماتے تھے غیرت بھلا میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل میں بھول سکتا.
इंतकाम क्यों नहीं लिया? फरमाया वहाँ हम तेरे मेहमान थे, यहाँ तू हमारा मेहमान है, हम मेहमानों से इंतकाम नहीं लिया करते। अल्लाह अकबर। सज्जाद दीन मुस्तफा का मुहाफिज, दरबार यजीद में जब सरनंगे माँ बहनों और बेटियों के साथ पहुंचा, सवाल किया बैतुल सोफरा ने भी, सफीरों ने भी कि कौन है? तो हमारे काजी। तब ये लफ्ज कहे तो ज़ैनब कहती बेटा खामोश रहने का वक्त यही है, सर इनको बता दो हम हैं कौन। बेगैरत ने अपने दरबारी तरतीब से कहा कि आओ मिंबर पे आके अहले बैत की तौहीन करो और बनी उमैया की अजमत बयान करो। बेगैरत बकवास करता रहा। जब वो बकवास कर चुका ना तो उस सज्जाद कहती हैं कि मैं भी खुतबा देना चाहता हूं, लेकिन एक लफ्ज कहा कि इस लकड़ियों के ढांचे पे मैं खड़े होकर खुतबा देना चाहता हूं। उलमा कहती इमाम ने मिंबर क्यों नहीं कहा, लकड़ियों का ढांचा क्यों कहा? है इसलिए कि मिंबर से तो वाज़ व नसीहत होती है, खुदा और रसूल के अहकाम बयान होते हैं। जहां से दंगा फसाद, गाली गलौज, कुफ्र के फतवे जारी हो, मिंबर नहीं होता, वो लकड़ियों का एक ढांचा होता है। यजीद ने कहा नहीं, कहती तू खुतबा नहीं दे सकती। यजीद का बेटा माविया कहता है उस कैदी से डर रहा है, तू नहीं जानता इसे, अगर मिंबर पे आ गया ना मेरी और बनी उमैया की ऐसी तजलील करेगा कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। शोर उठा हमले की तरफ से इस कैदी को तकरीर करने तो मजबूर हो गया यजीद। आपने कायनात में बड़े बड़े खतीब देखे सुने, लेकिन जैसा खतीब सज्जाद था ना, खुतबा देने के लिए जब मिंबर की तरफ बढ़ा तो हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में शानदार दांत था, जंजीरें संभाल का हुआ हुसैन का बेटा उस मिंबर पे जब आया, खुदा की हम्द व सना के बाद जब अपना तारुफ शुरू करवाया ना तो एक मरतबा दरबार में सन्नाटा छा गया। तारुफ पे करवाते हैं अपना मक्का तो मेना, दुनिया वालों जो मुझे पहचान दो सो पहचान दो, जो नहीं पहचानते तो मक्का और मीना का बेटा, मैं सफा मरवा का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, अली के मुर्तजा का बेटा, फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा का बेटा। लबो लहजा में इतनी गर्ज थी कि अहले दरबार एक दूसरे को देख के कहने लगे ये कोई आम कैदी नजर नहीं आता, इसका लहजा तो बनी हाशिम से मिलता है, और फिर ये तो तारुफ करवा रहा है, ये तो सारे रिश्ते खानदान रिसालत के रिश्ते हैं। सज्जाद का खुतबा आगे बढ़ा, गिरिया उरूज पे पहुंचा। सज्जाद अपने बाबा अपने दादा की अजमत को और लगे हुए इल्जामात को धोते हुए बयान करते हैं कि मैं उस अली का बेटा जो दो नेज़ों से जंग करता था, दो तलवारों से जंग करता था, जिसने दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। एक फजीलत अली की बयान करते 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 आखिरी जुमला ये था, वो शाम वालों हाज़ा जद्दी अली इब्न अबी तालिब, कितने फज़ाइल का मालिक है, ये मेरा दादा अली इब्न अबी तालिब है। दरबार में बगावत हो गई। यजीद ने देखा, कहा कि किसी तरह इसके खुतबे को रोका जाए। बेवक्त मस्जिद को कहा गया गुलदस्ता आजान पे और आगे आजान कहो। उस पर गैरत ने आजान शुरू की। सज्जाद ने खुतबा रोक दिया, उसने अल्लाह अकबर कहा।
سجاد بھی کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تھا میرے جسم کا ایک ایک بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو بھی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مؤذن کی طرف مخاطب ہو کے کہتے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ، چپ ہو جا۔ ادھر مؤذن خاموش ہوا، ادھر یزید کو مخاطب کر کے کہتے یزید بتا یہ محمد تیرا لانا ہے یا حسین کا لانا ہے؟ اگر تو کہے تیرا لانا ہے تو جھوٹ لگتا ہے، اب تو ہی بتا کہ حسین کہ نانا کی آذان تیرے دربار میں گونج رہی ہے، یہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح ہے؟ اور مسلمانوں آج اگر آزانے ہیں تو کربلا والوں کی قربانی کے صدقے میں بچتے ہیں، تو کربلا والوں کی قربانی کے صدقے سچا کڑیوں پیڑیوں میں بہت قدم قدم پہ گر جاتے تھے، راستے میں ظالموں نے کتنے ظلم کیا آپ کی پشت پہ۔ ایک دن یزید نے دربار میں بلایا، سجاد تمہاری قید آزاد ہے، مدینہ جانا چاہو تو مدینہ جاؤ، کربلا جانا چاہتی ہو تو کربلا جاؤ، اس کا اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے، جناب زینب جو کہیں گی وہی ہوگا۔ پھوپھی کے پاس ہے، اما یزید یہ کہہ رہا ہے، کہا اس کو جا کے کہہ دو میں نے تو ابھی تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، ہمیں ایک مکان دیا جائے، کالے پردے عویزہ کیے جائے، شام کی عورتوں کو آنے دیا جائے، ہمیں بھائی کا غم منانا ہے۔ مکان میں مل گیا، پردے بھی عویزہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ کربلا کے بعد پہلی مرتبہ زینب کو رونے کا موقع ملا، پورے راستے میں خدا جانے کس طرح ضبط سے کام لیا زینب نے، یہ سوچ کے کہ اگر میں روؤں گی نا تو مجھے دیکھ کے عورتیں روئیں گی، عورتوں کو روتا دیکھ کے بچے روئیں گے، روتی ہوگی زینب دیکھ کے تنہائی خلوت پہ۔ ایک سال کے عرصے کے بعد جسے رونے کا موقع ملا، بھائی کا سر سامنے تھا، زندان شام میں مجلس میں باقی رو رو کے زینب نے اپنے مسائل بتائے، بھیا ہماری چادریں چھینی گئی، بھیا ہمارے گوشوارے لوٹے گئے، ہمیں قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا گیا، ہماری چادریں چھین لی گئی۔ کچھ مسائل بیان کیے، سارے مسائل زینب نے بیان نہیں کیے۔ یزید سے کہا کہ ہمیں 3 اونٹ چاہیے۔ عزاداروں سب لوگوں سے پوچھا کرو کہ جو کہتے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ وہ حسین جو مدینہ سے چلے تھے، 53 اونٹوں پر صرف عورتیں سوار تھیں، آج سجاد جب شام سے روانہ ہو رہے ہیں تو کہہ رہے کہ مجھے 3 اونٹ چاہیے، باقی 50 روپے کے مسافر کہاں گئے؟ کربلا سے کوفہ تک بچے گرتے رہے، ماں طرف طرف کے دیکھتی رہی، اونٹوں کے پاؤں میں روندے جاتے رہے، بے بس ہو کے کہتے رہی میرا لال اللہ کے حوالے ماں مجبور رہے۔ غیر مسلم عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان چادریں چھینتے رہے۔ سجاد ہم پہلے کربلا جائیں گے، چند کلمے عزیزان کرام۔ سجاد ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کے کربلا پہنچا۔ باجی کربلا میں جب داخل ہوئے نا تو اونٹوں سے اتر پڑے، سیدھے آئے حسین مظلوم کی قبر پہ۔ عزاداروں زینب نے ایک کام کیا، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بھائی کی قبر پہ رکھ کے کہا بھیا اپنی امانت سے محل میں شام سے بچا
रही है। इरादा था कुछ दिन रहे, लेकिन बीवियों की रो रो के जब हालत सज्जाद ने देखी ना, सज्जाद कहते हैं अम्मा चलो मदीना चलते हैं, अगर चंद दिन और रह गए ना, ये जो चंद बीवियां बचा के लाया हूं इनमें से भी कोई जिंदा नहीं बचेगी। हुक्म दिया काफिले वालों को सवार हो जाओ, सारे मामलों में सवार हो गए। ज़ैनब एक मरतबा काफिले में निगाह डाल लो कोई रह ना जाए। ज़ैनब ने जब देखा ना तो एक मरतबा रो के कह दिया बेटा सज्जाद, हुसैन के घर की रौनक, हुसैन की मलका, अली असगर की मां रुबाब मुझे नजर नहीं आ रही। अदा मेरे सज्जाद जब मंदिर की तरफ देखा, कब्र हुसैन से एक बीवी बैठी रो रही है। काफिला छोड़ के पहुंचे, रोने में खुशी ना करना, चीखते हो ना रोते हो ना, तो एक इमाम सज्जाद फरमाते मेरा सलाम हो मेरे दादा के दादारों पर, जब चीख के मेरे दादा के नाम पे रोते हैं। और इमाम बयान करते हैं कि जब बीवियां मजलिसों में आती है और सकीना आपको रोता हुआ देखती है तो कहती है अम्मा इधर मेरे दादा को शहीद होते तो नहीं देखा। सज्जाद आए बाबा की कब्र पे, मां को सलाम किया, अम्मा कहती बेटे का सलाम हो। रुबाब ने आगे बढ़ के सज्जाद के कड़ियों वाले हाथों पे पोछा देके कहा सज्जाद बेटा क्यों आए हो? अम्मा हम मदीना जा रहे हैं। मदीना जाने के बारे में क्या ख्याल है? आजाद और सज्जाद को ये पूछना था। रुबाब तड़प के कहती है बेटा मदीना जाए, मदीना वालिया मेरा मदीना में क्या है? मेरी सकीना शाम में रह गई, मेरा अली असगर करबला में है, मुझे करबला में रहने दो, मैं अली असगर की कब्र के मुजाहिर बन के दिन गुजार दूंगी। हुक्म दिया, हुक्म इमाम था। सज्जाद ये काफिला लेके मदीना पहुंचे। पहले अर्ज कर चुका हूं मदीना वालों ने किस तरह इस्तकबाल किया। अब बस अपने बाबा के हम में रोना है। एक दिन जब किसी ने मजबूर किया ना, जरा बाजार की सैर कर लो वरना शायद कुछ काम गलत हो जाए। अब हर वक्त रोते रहते हैं। अच्छा चलो बाजार चलते हैं। जो भी बाजार में कदम रखा ना, सामने एक कसाब पे नजर पड़ी जो एक जानवर को ज़िबा करना चाहता था। कहा रुक जाओ जरा। रुक गया, हाथ बांध के सवाल करता वाला हुक्म क्या जानवर को पानी पिला लिया है? कहता मौला तेरे दादा का कलमा पढ़ने वाले हमने कभी प्यासा जानवर ज़िबा नहीं लिया। करबला के रुख फिर गया, कहा कि बाबा लोग तो जानवर को भी पानी पिला के ज़िबा कर दे, आप 3 दिन के प्यासे। इमाम रिसाल सलाम फरमाते मेरा सलाम उन 18 बनी हाशिम के जवानों पर जिनको 3 दिन का भूखा प्यासा इस तरह ज़िबा किया गया जैसे दुम्बों को ज़िबा किया जाता। फिर पूछिए क्या छुरी तेज कर दी है? आका हम छुरी से ज़िबा नहीं करते। फिर बाबा को याद करके कहा बाबा लोग तो जानवरों को भी तेज आले से कत्ल करते हैं। ये शिमर मलाउन ने खुद खंजर से कत्ल किया था। जब उस बेगैरत से पूछा गया ना कि तूने अपने खंजर को खुद जो किया है, अब मुझे यकीन हो चुका था अब मेरा कोई हाथ रोकने वाला नहीं, इसलिए मैं अपने खंजर को खुद करता रहा। एक तरफ लगाता फिर आराम से बैठ जाता, फिर तरफ लगाता आराम से बैठ जाता।
خود خنجر سے ادا کرو. زندگی بابا کے غم میں گزر گئی. آنسو بہاتے ہوئے جو آپ نے رونے والے دیکھے ہوں گے. یہ کائنات کا واحد مظلوم ہے جو اپنے بابا کے غم میں خون کے آنسو روتا ہے. 40 سال تک روتا رہا. عبد الملک کا بیٹا دور رہتے ہیں ولید یا حشام. شام کو سجاد کی عظمت پسند نہ آئی جب وہ حج پہ گیا نا, اور مولا سجاد بھی خانہ کعبہ میں تھے. وہ بغیرت بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ تو مجھے موقع ملے کہ حج سب کو بوسہ دے لوں. ہجوم اتنا تھا کوئی بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا. اتنے میں ضعیف و ناتواں نہیں سجاد مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے. مجمع چھٹ جاتا ہے, حجر اسود تک راستہ بن جاتا ہے. سیدھا جا کے حجر اسود کو, بلکہ یوں کہوں کہ حجر اسود سلام کرتا ہے. بغیر انجان کے پوچھتا ہے انجان بند کے پرستک سے کہ یہ کون ہے. تو بالبدی پرستک نے 100 بند کہہ دیے کہ تو اسے جان یا نہ جان, اسے مکہ جانتا ہے, اسے مدینہ جانتا ہے, اسے حجر اسود جانتا ہے, اسے مقام ابراہیم جانتا ہے. عظمت اتنے شعر کہہ دیے کہ بغیرت نے اس جرم پہ اسے زندان میں ڈال دیا. امام نے کئی اشرفیاں اور کئی تحائف بھیجے, محمد حنفیہ نے بھیجے. واپس کر کے بولا یہ تو دل کی آواز تھی, یہ تو روٹی کے لیے میں دربار کا شاعر بنا ہوں. فرمایا اس کو دگنا کر کے واپس بھیج کے کہا کہ ہم جو لیتے ہیں نا وہ واپس نہیں لیتے. اور روایت میں ہے کہ اتنا کچھ دے دیا تھا دونوں چچا بھتیجا نے کہ ادھر آخری دن تھا پرستک کی زندگی کا, ادھر امام کا دیا ہوا ہدیہ آخری مقدار تھی جو ختم ہوا. ہمیشہ سب عذاب چاہتے, تاکید کرتے, آغاز وقف کیے تھے بیٹا واقعی جب مینا جاؤ نا حج پہ تو یہ کھجوریں بیچ کے جتنی قیمت ملے مینا میں میرے بابا حسین کی مجلس کیا کرتا. شاہ عبد الملک ملعون زہر ظلم دیتے ہیں. اتنا ظالم زہر تھا کہ سجاد تڑپ رہے. باقر بیٹا پاس موجود ہے. بولا تو پھر بھی خوش نصیب ہے, تیرا بیٹا تو موجود ہے نا. جسم کا رنگ بدل جاتا ہے. زہر ظلم سے تڑپ تڑپ کے بیمار کربلا کی روح پرواز کر جاتی. بابا کی وصیت کے مطابق باقر نے جب بابا کو غسل کفن دینا چاہا نا تو ایک مرتبہ باقر کی ماں باقر کو بلا کے کہتی بیٹا بابا کو جب غسل دو نا ذرا پشت پہ آرام سے ہاتھ پھیرنا, کیونکہ تیرے بابا کی پشت پہ اتنے تازیانے والے ہیں کہ تیرے بابا کی ساری پشت زخمی ہے. جب بابا کی پاؤں کی نلیاں ملنے لگے نا تو بڑے آرام سے ملنا. تیرے بابا کے پاؤں زخمی ہیں. سجاد تو خود خوش نصیب ہے, تجھے غسل دینے کے لیے باقر بیٹا بھی موجود ہے. لیکن سجاد کتنا مجبور تھا کہ اپنے بابا کا کفن لاشا ادادار و غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا. بنی ہاشم گواہ ہو گئے. ادادار سجاد کا جنازہ اٹھایا گیا. ادادار جنازہ اٹھا کے بقیع کی طرف چلے. ذرا ایک مرتبہ بقیع کا رخ کر کے مولا سجاد کو مخاطب کر کے عرض کرے مولا تو پھر بھی خوش نصیب تھا کہ تیرا جنازہ تو اٹھایا گیا, لیکن ہائے تیرے بابا کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا.
نیچے رکھ اور نیچے تھوڑا سا کریں. Ya Zahra